الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بہت مخلوق پیدا کی تھی، مگر جس طرح قرآن مجید چاہتا کہ یخلق ما یشاء و یختار، جڑی چیز چاہتا پیدا کرتا پھر وہ چوں اختیار بھی کرتا ہے، آلہ تو آلہ بناؤں دن بنایا دونوں چو یوم عرفہ نو سارے سال چو آلہ قرار دیتا، ہفتیاں دے دنوں چو جمعے دے دن نو قرار دیتا، راتاں چو آخری راتاں رمضان شریف دیاں نو پسند کیتا، زمین چو مکہ معظمہ نو پسند کیتا۔ اسی طریقے نہ بنی آدم چوں آدم علیہ السلام دی اولاد جانا سید ولد آدم ولا فخر۔ حضور نے فرمایا میں غرور نہ نہیں آندا، رب دا انعام تم دسنا تے حقیقت سمجھاؤنا تے میری قدر اپنے دلاں وچ بٹھاؤ، میں ساری اولاد آدم دا سردار۔ اس تو ایک حدیث پاک فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل دی نسل چو کنانہ نو پسند کیتا، انہاں چو قریش نو، اگے بنی ہاشم نو تے وصطفانی بنی ہاشم، جی میں مکھن چو گاہ نچوڑ کڈی جاندہ مینوں پھر ہاشمیاں چ اللہ نے چن لیا۔ اس تو میری تواڈی سمجھو بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانوں سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت والا بنا۔ اس تو نیک لوگوں دی دعاواں جڑیاں انہاں چ بھی آوندا بھی صبح اٹھے تو یہ بھی کہے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ شکر ہے اس اللہ دا جن نے مینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمایا، کسی اور امت نہیں پیدا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے بارے نیک لوگوں نے جو کچھ کیا اور تو پتہ لگتا بھی خدا دے پیغمبر اگر چنے گئے تو دونوں لحاظ نہ صورت سیرت، ظاہری شکل بھی اپنے جڑے اوصاف سی انہاں دے لحاظ نہ بھی، جنہوں شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ بردہ چاہتے عربی زبان سے میرے بھائیو اس تو اعلیٰ نظم کوئی نہیں لکھی، حضرت حسان بن ثابت یہ سب صحابہ ہیں ایک ہے بڑے، مگر زبان عرب سے قصیدہ بردہ تو اگے کوئی شے نہیں، کتاب ہے پوری حضور دے معجزات جہاد سارا۔ تو یہ شیخ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے فَهْوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعَ النَّسَمِ، کہ اپنے معنی دے لحاظ نال اندر جو خوبیاں سی تے شکل دے لحاظ نال آپ کامل تے پورے سی تے نال پھر بھی گل رہ گئی بے روحاں دے پیدا کرنے والے خدا نے انہوں پھر اپنا حبیب بھی چن لیا۔ اس پاروں مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دا شعر بالکل لکھن والا زید اور تصف جان دے ہو مسلمان ایک ہو دو، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ خلق اندر دے وصف ہے، آندا تیرے اندر دے وصف تیریاں عادتاں تے خوبیاں اللہ نے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ ظاہری شکل میں بھی سونا تے ستھرا بناتا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و جمال کرم کی قسم، جن پیدا کیتا تے عزت دیتی ہے او دی سمجھو قسم کھا کے میں نہ کوئی تیرے ورگا ہویا تے نہ ہونا۔ بڑی وڈی شان ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی، تے رسول اللہ دے نال جنہوں نسبت حاصل ہو گئی وہ بھی پھر اللہ دی نزدیک بہت اعلیٰ ہو گیا، مومن دی نگاہ جی ود گیا۔ جے رسول اللہ دا شہر ہے وہ بھی علامہ اقبال ایک جگہ لکھ دے، مولانا رومی دا حوالہ دیتا، جلال الدین رومی نے مثال دے کے آخیا ایک بندے نو محبت سی، وہ زمین ساری گھوم کے آیا تو محبوب نے پوچھا تو بغربت دیدہ ای بس شہر ہا بس قدامی شہر دا بیت، تو سفر سے بہت شہر ویکھے کیڑا شہر تینوں چنگا لگا؟ گفتاں شہر کہ آن دا دل برست، انہیں آخیا بس وہ شہر سارا تو چنگا لگا جتھے محبوب ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے خاک یثرب
از دو عالم خوش ترس اے خنک شہر ہے کہ آندہ دل برس. وہ مدینے دی مٹی دو جہان نہ مسلمان دی نگاہ زیادہ امبر کسوری نے آلہ کیونکہ اتھے مسلمان دے دل دا چین اور اکھاں دا سکون جڑا نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات او خوش قسمت ماواں جڑیاں حضور دی بیویاں بنیا سورہ احزاب تو پڑھیا اللہ دا یا نساء نبی لستن کاحد النساء. اے رسول دی بیویو تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں کوئی نہیں تواڈے جیسی تواڈے تے بڑی اللہ دی نگاہ کرم ہوئی پہ چن کے تانوں رسول اللہ دے گھر تے لیاندا. 11 ہوئیاں رسول کریم علیہ السلام نے. لکھن والے نے کئی تعداد بہت ہی بڑھاتی آ بھی سی کسی نے طلاق دیتی ہے کوئی آپ اپنی میرے جھوٹ بول دی کوئی نہ آپ دے نکاح تو نکلی ہے. ایسیاں بھی حکایتاں لکھ دیتیاں بھی جو اجازت ملی ہے بھی اتنے وسنا تے چج نہ وسو نہیں طلاق کئی نکل بھی گئی. توبہ توبہ ایک نے بھی نہیں آخیا کہ میں تواڈے نہیں رہنا اور نہ ادھر دی کوئی گل ہوئی غلط گل. تو تعداد ودھونی نہیں چاہیے. کل 9 بیویاں اللہ دے رسول علیہ السلام دے گھر چاہیاں جنہوں نے قرآن پاک آندا بھی یہ ساری عورتوں تو اعلیٰ تے بہتر ہے. انہوں نے بارے حضرت ابن عباس فرماؤندے فَإِنَّهُ كَانَ عِندَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَلَاثٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. صحیح بخاری 5067 کہ رسول کریم علیہ السلام دی وفات دے وقت 9 بیویاں آپ دے گھر تے 8 دا حصہ مقرر سی. باری باری آپ انہوں نے ٹھہر دے سی. ایک نے اپنا حصہ چھڑ دیتا سی. انہیں آخیا میں بوڑھی ہو گئی ہوں مینوں ہن کوئی نہیں میرے گھر بشک نہ رہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باری دیتی ہے وہ بارے چتا بہت بڑے عالم ابن عباس کے شاگردوں آدھے وہ جڑی سی صفیہ سی. علماء نے آخیا بھی ایڈا وڈا عالم انہیں غلطی لگی ہے. صفیہ دی باری اس دا ہی رہی جائے دوسریاں. یہ جڑی بیوی دی باری ختم ہوئی ہے یہ رسول کریم علیہ السلام دی حضرت خدیجہ تو بعد جڑی بوڑھی عورت کی تھی سودا انہیں چھڑ دیتا میں ہوں بوڑھی ہو گئی مینوں ان چیز دی کوئی خاص نہیں. سودا غلطی بڑے بڑے عالم حالانکہ آتا بہت بڑے عالم مکے دی مسجد کوئی نہیں سی بول سکتا انہوں نے دیا مگر وہ بھی غلطی کھا گئے جی واری نہیں سی کرو صفیہ نہیں سودا. تو 9 سی وہ بارے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر گن دیتی تعداد جس طریقے نہ انہوں دی سمجھنا رشتے ہوئے تو نکاح ہوئے اسی طریقے نہ بیان کیتا. کیا پہلا آئی ہے بعد بہت سونی ترتیب بنائی کہ آدمی نوں پتہ لگتا جاتا کہ جنا نکاح پہلا ہویا. 2 فوت ہو چکیاں سی حضور دی نہیں انہوں کا ذکر نہیں کیتا. حضرت خدیجہ مکے فوت ہو گئیاں. پہلی بیوی وہ سی بہت بڑا مرتبہ پچھلی باری سن چکے. دوسری سودا سی اور ایک بیوی جڑی سی وہ نام زینب سی زینب بنت خزیمہ وہ بھی فوت ہو گئی. صرف 2-3 مہینے آپ دا نکاح چ رہی. یہ نہیں یہاں 9 باقی 9 جڑیاں زندہ سی انہوں کا بیان کرتا. وہنا یہ ہے نا سن لو سودا میری تواڈیاں ماواں و عائشہ و حفصہ و ام سلمہ سلمہ جڑیاں اصل نا انہاں دا ہند ہے و زینب بنت جہش و ام حبیبہ اے رملہ و جویریہ و صفیہ و میمونہ. ہذا ترتیب و تزویج ایہن رضی اللہ عنہ. آندا میں اسے ترتیب نہ نام لیتے جس ترتیب نہ اللہ دے رسول نے نکاح کیتے. پہلا آخر سے میمونہ تو بعد کوئی نکاح نہیں کیتا. یہ 7 ہجری جدو صلح حدیبیہ ہو گئی تو اگلے سال پھر کافرانہ طے ہو گیا. 10 سال جاؤ اگلے سال آ کے تسی عمرہ کر رہے ہو تو 3 دن مکے چ رہ سکتے تھے پھر نکل جاؤ. اس سفر سے رسول کریم علیہ السلام نے نکاح کیتا. اس تو بعد کسی نے نہیں. یہ بارے عجیب گل جڑی دنیا اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا چاہیے سمجھو یہ کرشمہ تو دی اپنی قدرت مکے تو 3 میل دور تنعیم جتھے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایک مقام ہے صرف. پچھلے جمعے تو سنیا کہ اس سفر سے صرف بھی گیا حضرت میمونہ دی قبر سے گیا. خدیجہ دا بیان پچھلی باری سنیا وہ مالا ویکھیا حضرت میمونہ دی قبر بالکل سڑک مدینے میں جڑی جاندی ہے بالکل نال 4 دیواری ہے مگر کوئی سایہ نہیں کوئی درخت نہیں کوئی چھت نہیں. اس 4 دیواری تب دی ریت تے اس طرح صرف تھوڑی جی سل لگی ہے. حضرت میمونہ اتنے دا وہ سرف اگلا علاقہ اتنے رسول کریم علیہ السلام نے خیمہ لگوایا عمرے تو فارغ ہو کے. اسی جگہ ہی سمجھو رات جڑے سی خاون بیوی کٹھے بہار بھی چاہتے سی رخصیاں نے. اور رب دا کرنا یہ ہویا بے بعد حضرت میمونہ دی قبر بھی اتنے ہی بنی اور بالکل اس جگہ تے دفن کیتا جتھے وہ رسول اللہ دے گھر رخصت ہو کے آئی. کیسے رب دے رنگ ہے بھی کنے سال پہلا حضور دی بیوی بنی اس جگہ اور بعد اتنے ہی قبر بنی. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے خود ہی وصیت کر دیاں گئی وہی ذالک ان اپنا سال لما ذکر حدیث میں ہذا
قال بعد قال غیر ابن جریج فی هذا الحدیث توفیت بمکہ فحمل ابن عباس حتی دفن بسر کہ عمرے لیے آئیاں حضور تو بعد مکے فوت ہو گئیاں، پھر بھانجے نے ابن عباس نے مکیوں اٹھایا اور لجا کے خالہ نو اتھے ہی دفن کیتا جتھے رسول کریم علیہ السلام دے کول آئی، اتھے ہی قبر بنی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں بھی دی بہن، دنیا کے علماء نے لکھا بھی حارث جڑا دا باپ سی بہت خوش نصیب آدمی آیا، 14-15 بیٹیاں سی، کوئی سکیاں سی، کوئی دوسری بیویاں، جو ساریاں ایڈے ایڈے اچے بندیاں دے گھر آئیاں، انہاں تو بہتر کسی نوں داماد نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ دے چاچے عباس دے کر لو بابا، وہ جو عبداللہ بن عباس اور فضل ہوری پیدا ہوئے، دوسری چھوٹی لبابہ، یہ لبابہ کبرا، چھوٹی لبابہ صغرا، وہ خالد بن ولید دی ماں ہے۔ ایک یزید بن اسام میں بہت بڑے تابعی حدیث کے راوی، ایک انہاں دی ماں ہے۔ اسماء بنت میس دوسری ذرا باپ تو ایک دوسری ماں چوں وہ حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی بنی اور بعد حضرت علی دے گھر آئی، چوٹی دیاں بہناں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دے بارے پھر آیا کہ وہ کس سال فوت ہوئی، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کئی لوگوں نے آکھیا بے سارا تو آخر تے جڑی حضور دی بیوی فوت ہوئی نا مدینے وہ میمونہ، تو فرماؤندے جڑا یہ آکھیا کہ سب تو آخر تے یہ دکھائی کہ ہور لوگوں نے بھی کہہ دیتا تے دوجیاں لوگوں نے آکھیا بھی نہیں یہ تے 56 ہجری فوت ہو گئی، اور یہ مقابلے یہ گل جڑی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین رضی کے قتل تک زندہ رہی، اور امام حسین رضی کا قتل جڑا 61 ہجری عاشوراء ہویا۔ اس تو یہ کہنا جڑا آخری میمونہ یہ بھی اعتراضی غلطی ہے، یہ پہلا فوت ہو چکی تھی، آخر سے فوت ہونے والی جڑی وہ ام سلمہ، تو جڑا کیا مدینے جاندے بھی انہوں غلطی لگی ہے، مدینے کوئی نہیں، یہ مکہ فوت ہوئی صرف۔ اے چھان بین کنی ہوئی ہے، چھوٹی جی گل ہے، مگر صرف اس پاروں میں رسول اللہ دی بیوی، کسی عام کر دی گل نہیں۔ نبی علیہ السلام دے بارے مسلمانوں نے اخیر کر دی چھلنی لگاؤں دی، کوئی غلط گل جڑی نا بڑے تو بڑے کو اگر ہوگی رد کرو، جو صحیح ہے انہوں بیان کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر نام ابن عباس جنازت میمونہ تب صرف، حضرت میمونہ دے جنازے صرف دے مقام پہ آندا سی حضرت ابن عباس دے نال سی، انہاں دے بھانجے دے فقال ابن عباس هذه زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع جڑا تسی سنیا بے رسول کریم نہ محبت اپنے دل سے ماپ دیا کرا کہ آپ اور آپ نہ جنی چیزاں منسوب ہے کنیاں پیاریاں، یہ میٹر دسو گا بے دین نال تہاڈا کنا کہ لگاؤ، دن یہ محبت زیادہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے سے کئی پشتوں بعد عبداللہ بن حسن امام حسن کا پوتا اپنے کامڑی ماں نے فاطمہ بنت حسین نے پیش چھوٹا دروازے سے چلا گیا، تو جا کے خلیفے نے لوگوں نے دسیا کہ عبداللہ آ کے آکھیا کہ خدا دا نام منو، رسول اللہ دا بچہ ہو کے تو میرے دروازے سے آیا، میں حاکم وقت ضرور ہاں مگر سارے سراں دی خاک جڑی نا تواڈے قدماں دی وہ بھی ساڈے لئی عزت دا باعث۔ اس تو رسول کریم علیہ السلام نہ محبت تازہ فرماؤندے کہ اللہ نہ محبت کرو تانوں رزق دیندا ہے، میرے نال محبت کرو کیونکہ خدا میرے نال محبت رکھدا، وحبوا اہل بیتی بحبی، تے میرے گھر دے جننے ہیں تے میری نسل انہاں نال محبت کرو کیونکہ میں انہاں نال میرے ٹکڑے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماؤندے جسے جنازہ تیار ہوا فرمایا صحیح بخاری 5007 ہذہ زوجۃ النبی کہ لوگوں سنو یہ تسی کام جنازہ نہیں چکن لگے، یہ اللہ دے رسول دی بیوی ہے۔ فیضا رفعتم ناشا، جدو یہ میت اٹھاؤ گے فلا تزاد ہلائیو نہ ولا تزلزلوا، نہ انہوں زلزلے دیو جھٹکے، ورفقوا بہت آرام نہ اور ادب نہ کھڑے ہو۔ اور دوسرے مقام تے میرے علم چاہے امام بہقی سنن کو بڑا لکھ دے بے دوسری ایک بیوی جڑی تو پہلا فوت ہو گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوت ہوئی تے سورج نہیں سی نکلیا، تو راوی بیان کردا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ گھر گیا کہ انہوں نے سجدہ کیتا، کہ میں بات پوچھا بیٹ وقت ہی نہیں سجدے دا، تسی سجدہ کیوں کرتا؟ انہوں نے کہا یار تو سنیا باہر جا کے شور وور سن، جدو پوچھا تو کیا حضرت صفیہ رسول اللہ دی بیوی فوت ہو گئی، تو کیا اللہ کے رسول نے آخیا جدوں بھی تسی کوئی ایسا نشان سنو، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جڑا دل نو ہلا دے کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے دیکھتا، اس تو بڑا کوئی اور ساڑی کی ہونا بے رسول اللہ دیا نشانیاں ہولی ہولی پچھڑ لیا، فرمایا تو بڑی کوئی نشانیاں ہونی، یہ زلزلے پچال سب چھوٹیاں گلاں گرہن، رسول اللہ دی بیویاں ہولی ہولی اٹھ جانیاں، بعد کتوں دیکھنا کہ نبی پاک دی اولاد کیڑی ہے تو آپ دی بیویاں کیڑی ہیں۔ تب حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں یہ رسول اللہ دی بیوی ہے، جدوں اینوں اٹھاؤ نہ ہلاؤ تو نہ جھٹکے دیو، جنی آسانی تسی کر سکتے ہو نہیں کریو۔
تو بعد پھر لکھا کون پھر لوگ جڑے سی وہ قبر دے اندر اترے ونزل فی قبر صلی علیہ ابن عباس چھوٹی چھوٹی گلاں اسے تو مولانا منظور رحمانی آکھا یار یہ تو وڈا حضور دا موجزہ کی ہونا تے سانو اپنے دادے تو بعد پوچھے نہ سانو پتہ ہی نہیں ساڈا پردادا کہڑا نہ کوئی خبر ہوندی بیوی کی رسول اللہ دے بارے چھوٹی چھوٹی گل جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی نے پڑھایا قبر چ لوگ اترے ونازل فی قبر عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید قلت ویا خالد ابھی آندے وہ باپ دی خالہ خالد بن ولید دی بھانجا ایک بھانجا اتریا ایک بھانجے دا پتر اتریا عبید اللہ الخیلانی اور عبداللہ بن خیلانی اتریا قلت کان فی حجر عبداللہ خیلانی اس تو اتریا عبید اللہ الخیلانی کہ آپ دی گود نے پرورش پائی یتیم آ گیا سی آپ نے پایا ویزید ابن الاسام قلت ویا خالد حکم آیا خالد ابن عباس دوسرا یزید بن اسام سی چوتھا فرمایا وہ بھی خالہ جویں ابن عباس کی خالہ تو ایک تیز تو اس تو پڑھ رہا کہ حضرت میمونہ دی یاد تازہ ہوئے نال نال ساڈے ایماناں نوں کوئی جلا ملے ایمان روشن ہونا کہ رسول اللہ اور انہاں تعلق رکھنے والوں دا کی ادب ہے اور کی احترام ہے انہاں دے بارے چ ایک جھگڑا ہو گیا جنہاں دین چ بہت بڑے مسئلے دا اختلاف ہو گیا کہ انہاں دا نکاح جدوں ہویا اس ویلے حضور نے احرام بدھا سی یا احرام ہٹ گیا سی عمرہ کرنے تو بعد کیتا ہن ایک بھانجا عبداللہ بن عباس آندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں میری خالہ نال نکاح کیتا اس ویلے آپ احرام دی حالت سی اینوں امام ابو حنیفہ نے اور دے ساتھیاں نے لے لیا کہ نکاح جڑا احرام دے دوران ہو سکتا صرف تعلق نہیں قائم کیتا جا سکتا نکاح ہو سکتا نکاح کوئی حرج نہیں دوجے جڑے یزید بن اسام بھی بھانجا خود حضرت میمونہ آپ بھی جڑا درمیان کراؤن والا سی ابو رافع انہوں دا بیان ہے بھی نہیں ابن عباس نوں مغالطہ لگ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح ادوں کیتا جدوں آپ عمرے تو حلال ہو چکے سی عمرہ ختم ہو گیا دو مذہب بن گئے کوفے سارے دے علماء اس سے ہو گئے بے احرام دی حالت نکاح کیتا اس تو احرام دی حالت نکاح کر سکتا آدمی صرف یہ مباشرت نہیں کر سکتا یہ مدینے والے اور باقی امام سارے ہو گئے کہ نہیں وہ جڑی خود حضرت میمونہ آپ ہی دس دیاں تو میرا نکاح جڑا حضور نے عمرے تو بعد کیتا جڑا یزید بن اسامہ تے ابن عباس بھانجا بھی بھانجا جڑا درمیان دے رسول اللہ دا آزاد کیتا غلام سے ابو رافع آندا میں تے سفیر سی میں ہی ادھر ادھر گل کرائی ہے مینوں پتہ بھی حضور نے حلال ہو کے نکاح کیتا ہن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حنفیاں دا ساتھ دیتا کہ حرام دی حالت نکاح ہویا امام مسلم اور دوجے نے دوسرے لوگوں دا ساتھ دیتا ہن اللہ کے رسول علیہ السلام دی ایک حدیث پاک ہے جڑی مسلم اور دوجی کتاباں جڑا زبانوں فرمایا کہ حرام والا نہ نکاح کرے نہ کسی کا نکاح پڑھواوے تے نہ منگنی کا پیغام دے واضح کلیئر حکم ہے یہ بھی سارے منتے ہوں حنفی لوگ تو جب ادھر ہو گیا نا کہ نکاح ہو سکتا وہ آدھے یار صرف اچھا کام نہیں جڑا آپ نے کیا ہو سکتا اس حدیث تو جان سنا دوجے آدھے یار حضور نے کیتا وہ رولا پہ آپ کہڑی حالت کیتا ادھر کلیئر حکم فرمایا کہ لا ینکح المحرم احرام والا نہ اپنا نکاح کرے ولا ینکح نہ کسی دوسرے کے نکاح کا گواہ بنے وہ آدمی بیان کرتا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح فلاں عورت نہ کرنا چاہیا تو اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹے ابان ابن عثمان امیر سی میں انہوں نے آخیا کہ ابان آؤ تھی امیر حج کے گواہ بنو نے آخیا توبہ توبہ میں اپنے باپ تو سنیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا نہ نکاح کرو نہ کرواؤ بلکہ منگنی کا پیغام تک نہ دیو ایک مسئلہ تے اگے رکھ رہا بھی علماء جڑے رولے پے ایویں نہیں پے امام بخاری یہ احرام والوں کے نال ہے کہ واقعی احرام کی حالت بھی ہے دوجے ادھر اب نہیں احرام ختم ہو گیا سی ابن عباس نے مغالطہ لگا حضرت سعید بن المسیب بھی آدھے وہم ہو گیا وہم تو خالی کوئی نہیں اللہ پاک ہی ہے جنہوں مغالطہ نہیں لگتا لگ جاتا یہ دوسری مثال جدو صحیح بخاری پڑھی بندے نال ہی رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی ہر عمرے حضور دے نال سی مگر ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے دے کول بیٹھے اماں بھی سن رہی ہے تے کہہ رہا ہے رسول اللہ نے انہیں عمرے کیتے جنہاں سے ایک عمرہ رجب کیتا اے مہینہ جرداد ایک ہی کیتا تو سننے والے نے آخیا ماں سننی ہے کیا ابو عبد الرحمان کی کہہ رہا انہوں نے آخیا اللہ رحم کرے ابن عمر سے کوئی عمرہ حضور دا ایسا نہیں جے نال نہیں رہا مگر یہ مغالطہ لگ گیا آپ نے اپنی زندگی چ رجب کوئی عمرہ نہیں کیا مسئلہ تو انتظار دس رہا جڑا نا فلاں نے لکھا جو نا بڑیاں بڑیاں مغال تھکا بھانجا ایڈا وڈا عالم ہے وہ آندا احرام دی حالت نکاح کیتا دوجے سارے رشتہ دار خود اماں کہہ رہی بھی نہیں حضور نے احرام ختم ہویا سی جدوں نکاح کیتا اے حنفی عالم ضدی نہیں باز آئے مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی دھکا کری جاندے بھی نہیں یوں نہیں اے مولانا عبدالحی لکھنوی 40 سال کی عمر فوت ہو گیا
مگر علم دی اخیر ہے بھئی جس علم تے قلم اٹھایا نا بندہ دانگ گیا جو صرف گل گیا ناول گیا منطق فلسفے فقہ حدیث کہ معلوم ہوندا اللہ دا معجزہ سی اینا علم پڑھ دیتا ہے اور انصاف ایڈا بھی کسے نہ ویر نہیں کہ نہ دشمنی جو صحیح گل ہے انہوں تسلیم کیتا اے امام مالک دی موطا ہے جڑی امام محمد رحمۃ اللہ نے جا کے اتنے انہوں کو لکھی یہ شرح نے تاریخ المسجد کی باب المحرم یتزوج اسے تھے کہ محرم نکاح کرے یہ پہلے تو حدیث دیتی کہ عمر بن عبید اللہ آندے کہ میں حضرت عثمان دے بیٹے ابان بن عثمان پیغام بھیجا ابان امیر المدینہ وہ محرمان احرام دی عارض سی کہ میں ارادہ کیتا کہ طلحہ بن عمر جڑا وہ نکاح کردیا شیبہ بن زبیر دا تو میرا ارادہ تسی بھی آؤ انہوں نے آخیا یہ کام نہیں ہو سکتا میں اپنے باپ حضرت عثمان رضی تو سنیا لا ینکح المحرم ولا یخطب ولا ینکح احرام والا نہ اپنا نکاح کرے نہ کسی نکاح دا گواہ بنے نہ منگنی دے پیغام دے یہ دھندے وہ کوئی نہیں وہ خالص اللہ کی طرف دھیان کرے یہاں چنچا تو انہیں نہیں پینا ابن عمر بھی کہیں کہ لا ینکح المحرم ولا یخطب ولا نفسہ ولا علی غیرہ کہ نہ احرام والا اپنا نکاح کرے نہ کسی نو منگنی دا پیغام ہی دے کہ میں تھوڑے رشتہ نہ کسی ہور دا ہی نکاح کرائے اگے بھی دسیا کہ میرا باپ شریف جڑا انہیں شادی کر لی احرام فرد عمر الخطاب نکاح تو حضرت عمر رضی اللہ نے نکاح رد کر دیا فرمایا جدا کرو ایک دوسرے تو نکاح کوئی نہیں ہوا یہ لکھ لکھ کے سارا جڑا پھر امام محمد لکھ دے جنہوں نے کتاب اکٹھی کی کہ مدینے والے تے جڑے آندے آ کہ احرام والے دا نکاح کوئی نہیں تے مکے والے دسی عراق والے آنے بھی نکاح ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس آندے کہ حضرت میمونہ حضور نے نکاح احرام کیتا یہ انہوں پلے بن بیٹھے ہے دوجے حضرت عثمان دی حدیث نوں اور جڑا حضرت میمونہ اور دوسرے کا بیان ہے انہوں لے بیٹھے آخر تے سارا انہوں نے لکھ لکھا کے مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ جنیاں گلاں نا انہاں دا فائدہ کوئی نہیں والکرام فی سنہ روایات یزید ابی رافع کنفا قلیل لا یرتفع بقابلیت الاحتجاج بفهم مستقم اے پورا جڑا حاشیہ ہے 213 صفحہ انہوں نے آخیا حق انہاں دے نال جڑے آندے کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے حضرت میمونہ دا ایک بندہ کہندا دوجے وہ مخالفت کردے خود آپ آندیاں اس تو ساڈا حنفیاں دا مذہب کمزور ہے جڑے کہندے نکاح نہیں وہ ٹھیک ہے اتنے بھی گل سنو تے عموماً کوئی مسئلہ آندا تراویح وغیرہ آندے یار تسی صحابہ کرام نہیں منتے خلفائے راشدین دی سنت دو خلفائے راشدین نکاح ہوئے توڑ دیتے انہوں نے حضرت علی اور حضرت عمر نے کہ احرام تسی نکاح کر رہے بالکل تمہیں جدا کرتا بلکہ کئیوں نے فتویٰ دیتا تہاڈا ہن قیامت تک ہونا ہی نہیں اگے ہو سکتا تسی مگروں کر تسی ایڈی جلد بازی کی احرام دی حالت تہاڈا یہ ختم کرتا تمہیں جدے جدے کیتا تو ہن تسی کر بھی نہیں سکتے اتنے آ جڑا بچ آیا کوئی منگنی بھی نہیں کرے تو کئی بعض لوگوں کو واقعی موقع مل گیا کہ تسی آندے نکاح نہ کرے تو گواہ نہ منگنی والی تسی مانتے کہ منگنی اگر کر لے ٹھیک ہے اتوں جھوٹے پی گئے جڑے دوسرے امام سے جھوٹے منگنی نوں چھڈ دے ہوندے ایک حدیث کا ٹکڑا منگنی کرنا بھی حرام کرو اتنے ابن حزم بری ہویا تو شیعہ بری ہویا انہوں نے آخیا نکاح کرنا بھی کراؤنا بھی تو منگنی تینے حرام ہے کیوں بچوں کوئی گلاں باہر کھڑیے تو کوئی منیے دین پورا مننا جتنا آیا اس تو مسئلہ یہ نکلیا کہ حرام جدو بندے نے بدلا ہوئے نہ وہ اپنا نکاح پڑھوا سکتا نہ کسی دوسرے دا نکاح کر سکتا تے نہ منگنی دا پیغام دے سکتا اس تو اگے پھر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب کہ حضرت میمونہ کدوں فوت ہوئی آندے کوئی آندا 51 ہجری سی کوئی 63 آندا القول الاول ہو صحیح اتنے انہوں نے کہتا کہ پہلا قول جڑا 63 والا یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے مگر آپ ہی پھر غلطی ہو گیا اتنے من گیا بھی یہ گل غلط ہے فقط صحاب من حدیث یزید بن الاسم قال دخلت علی عائشہ بعد وفات میمونہ فقالت کانت من اتقانا آندے صحیح روایت حضرت میمونہ دے پانجے دی ہے کہ جدوں ساڈی خالہ فوت ہو گئی اما عائشہ پھر ساڈے گھر آئیاں تو انہاں آخیا میمونہ ساڈے سارے تو زیادہ خدا تو ڈرن والی متقی اور سارے تو زیادہ اپنے رشتے داراں نال سلوک کریں ہن حضرت عائشہ رضی اللہ طے کہ وہ 59 ہجری تک فوت ہو گئی اس تو یہ گل بھی اس ویلے بعد فوت ہوئی آپ جھوٹھی ہو گئی صحیح جڑی گل یہ ہوئی ہے کہ 60 تو پہلا فوت ہوئی اور جنازہ حضرت ابن عباس رضی نے پڑھیا باقی بہت سارے مسئلے حضرت میمونہ رضی اللہ کے ذریعے ساڈے تک پہنچے کچھ انہوں نے گھر ہوئے کچھ دوسرے جنہاں ایک مسئلہ میں بخاری شریف پڑھن لگا 2 جگہ تو مسئلے 2 پڑھنے کہ شریعت کے مسئلوں کا بھی علم ہویا
رسول کریم علیہ السلام حضرت میمونہ دے گھر سی، اتنے ہی حضرت خالد بھی آئے سی، خالد ابن ولید انہوں کی خالہ سی، عبداللہ بن عباس سی۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی خدمت اس ویلے سانڈا، عام طور سے اسی زب جدوں یہ ترجمہ لوگ کرتے گو کا مسئلہ نہیں، سانڈا ہوں کہ وہ کوڑ کرلے کی طرح نہ وہ پھر تیل کرتے تو بڑا طاقتور مردوں واسطے سانڈا سی۔ ان خالد بن ولید 5537 نمبر مسئلہ بھی معلوم ہوگا، علم غیب کا بھی پتہ لگے گا، جنہیں ڈبنا ڈبتے پھر جنہیں ایمان ٹھیک کرنا ٹھیک کرتے پہ۔ حضرت خالد آندے میں داخلہ مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیتا میمونہ، اپنی خالہ میمونہ دے کر گیا، بہت اب ذب محنوط تے پجیا آیا سانڈا جڑا سی نا وہ گوشت لیا گیا، فاہوا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، حضور نے ہاتھ چکا لیا کر لیا گاں تے لگے سی انہوں کھان۔ اسے فقال بعض النساء، کچھ عورتوں نے کہا آپ کی بیویاں تو دوجی کا پتہ لگتا بھی حضرت میمونہ ہی سی، اخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید ان یاکل، حضور نوں دس دیو بھی کھان کی لگے ہے۔ وہ پڑے مانسو تسی حاضر ناظر مننا دل میں کہا من دے پھرو، اے منکرت مسئلے، رسول اللہ ایڈی شان دے باوجود مخلوق ہے، خدا دے بندے ہے، خدا نہیں، آپ نے ہتھ کر لیا کہ کھا لواں۔ بیوی نے آخیا کہ حضور نو چلا دیو، اور کیوں نہ کیا بھی رسول اللہ سب کچھ جانتے، آپ نے پتا بھی سانڈا یہ کیا دسو، فقال ہوا ذبن یا رسول اللہ، کیا اللہ رسول سانڈا ہے، فرفع یدہ، نبی علیہ السلام نے ہاتھ چک لیا، نہیں کھاتا پھر اس ویلے کل تو حرام ہوا یا رسول اللہ، حضرت خالدہ نے پوچھا اللہ دے رسول حرام ہے، فقال اللہ، فرمایا حرام نہیں، ولیکن لم یکن برز قومی فاجن احاف، میں جس قوم سے پڑھیا ہوں جتھے ساڈا خاندان سی اتنے نہیں سی کھانا، اس تو میرے علاقے چ نہیں سی، مینوں اس تو ٹچ گیا، میرا جی نہیں انہوں منتا، حرام نہیں۔ اس تو پتہ لگا بھائی اگر کوئی شاہ اپنی طبی ناپسندگی پاروں نہ شاہ کھاوے کوئی گناہ نہیں، مگر حرام نہ کرے۔ حضور نے فرمایا حرام کوئی نہیں، مینوں نہیں یہ پسند، میں جتھے جمیا پڑھیا اتنے نہیں سی۔ کالا خالد فجرت فقلت، خالد نے پھر کھچ لیا پیالہ تو کھا گیا، چٹ کر گیا سارا سانڈا۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور اللہ دے نبی علیہ السلام دیکھتے رہے، میں نے کوئی نہیں منع کیتا تو نہ روکیا۔ تو علم غیب کی بات بھی آئی درمیان، یہ بھی پتہ لگا کہ طبی کراہت ہور شاید۔ فلما اراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کلا قالت لو میمونہ، 664 صفحہ فتح الباری جڑی ہے 9ویں جلد ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ارادہ کیتا قالت لو میمونہ، میمونہ نے آخیا یا رسول اللہ انہ لحم ذب، یہ سانڈے دا گوشت ہے، فکفا یدہ، رسول کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھر روک لیا۔ دوسرا مسئلہ جڑا حضرت میمونہ دے گھر کی پیش آیا انہوں دے نال ہی متعلق ہے، یہ 5532 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماؤندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری بکری دے کولوں لنگے کہ بکری مری پئی سی، کھالو دی لائی کوئی نہیں سی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرمایا ہل استمتعتم بہا بیا، یہ کھل لا کے وہ تو فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ کھل لاؤندے انہوں رنگ لیندے، وہ جتیاں بناؤندے، مشکیزے بناؤندے، 100 کماں چاہندی، تسی چھڑ دیتا۔ قالوا انہا میتا، کہنے لگے اللہ دے رسول تو مردار ہے، قال انما حرم اکلھا، فرمایا صرف مردار دا کھانا رب نے حرام کیتا، ہور کماں چوں ورت لینا کیوں اللہ دی شان نوں ضائع کر دے۔ اے بھی مسئلہ باب جلوس المیتا دا حل کیتا۔ وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ دی لونڈی دی سی، کسی نے انہوں دتی سی صدقے، مر گئی تو کھل کوئی نہ لائی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کھل لا کے ورت لینی سی۔ ہوں اتنے بھی کچھ رولے پی گئے، کچھ علماء نے تو آخیا مردار دی کھل بھی ورت سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نوں پتہ لگا بھی آپ نے اپنی وفات تو پہلا 1 مہینہ چٹھی جاری کی ہے، علاقیاں نوں بھیجی بھی مردار جڑا یہ پٹھیاں اور کھلاں تو فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ بند ہو گیا حکم۔ دوجیاں نے آخیا بھائی یار جڑا نا اٹھاؤن دا فائدہ کہ ورت لو، یہ پکیاں حدیثاں وہ ضعیف اور کمزور ہے، وہ راوی کمزور ہے، اور دوجا وہ آپ نے احاب دا فرمایا، احاب ہونا چاہیے کھل جب تک رنگی نہ جائے، جی انہوں نمک لا کے یا پھٹکڑی لا کے صاف کر لیا جائے رطوبت ختم ہو، احاب ہی نہیں رہی۔ اس تو حضور نے آخیا آئیو احابن دوبے کا کرتا ہو، جدوں کوئی کھل کسے جان دے ہوئے
انہوں رنگ لیا جائے یا رطوبت خشک کرتی جائے کسی بھی دوائی نہ پھر وہ پاک ہو جاتی. یہ کسی شاید کا فرق نہیں کیتا. اس وقت کئی جڑا لکھتے نہیں دے کیا فلاں جان میں نام نہیں لینا کیا جانور دے بال ہے میں پریشان نہ ہوا کرو. دین لوگوں تنگ نہیں کرتا. حرام ہے انہوں چیزوں کا کھانا مر دند ورت لیا ہڈی ورت لی کیوں منع. امام مالک اور امام ابو یوسف فرماتے ہر زندہ شے سمجھ لو ہر زندہ شے نہ کی لینا سب پاک ہے حرام ضرور ہے. بعض چیزیں آپ اللہ نے حرام کرتی ہیں. حرام اور ناپاک نو الگ الگ کرو. ہر ناپاک شے حرام ہے مگر ہر حرام شے ناپاک نہیں ہوتی. کئی شے حرام ہوں ناپاک نہیں ہو. سونے چاندی کے برتن یا سونا استعمال کرنا مردوں والی حرام ہے مگر میں جیب پائی پھر یا میرے گھر جاؤ کہا ناپاک ہے میں اگر ہاتھ لا دا پلیز ہو چلا. ریشم مرد واسطے پہننا حرام ہے مگر نجس تھوڑو بے ریشم نو ہاتھ لگ گیا تو ہر نجس شے ناپاک شے وہ ضرور حرام ہے مگر ہر حرام شے ناپاک نہیں ہوندی. وہ منع کرنے کی ہور وجہ بھی ہوندیاں. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیہ بیان فرمایا بھی جانور ضائع نہ جان دیو. باہر تو بعد انہوں نے کھلاں استعمال کرو اور انہوں تھی برت لو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ تہاڈی گھریلو زندگی کے بارے چ بیان کیتا. کئی لوگ نامراد جڑے دین دے دشمن آتے یار یہو جہاں گلاں حضور دی بیویاں کیوں دسدیاں اور بے دینو تمہیں دین نہیں چاہیے نہ تسی نماز پڑھنی نہ غسل دی لوڑ نہ حیض دی پتہ نہ تہر دا اور جنہوں نے دین دی فکر ہے وہ احسان من رہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی پرائیویٹ پبلک زندگی ایک کرتی. میرا گھر اور باہر کوئی ہے میرے گھر کا بھی پوچھو میں کیویں رہنا بیویاں کو کیویں جانا غسل کیویں کرنا اور دین مکمل ہویا تسی تانا دیں دے. میں مسند احمد چوں الفت الربانی دوسری جلد اس جو حدیث پڑھ رہے ہیں. بدیہ ارسلتنی میمونۃ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کر رہی ہے حضرت میمونہ دی لونڈی کہ مینوں حضرت میمونہ نے بھیجیا کہ میرا بھانجا عبداللہ بن عباس بہت بڑا عالم ہے وہ بیوی نو بلا کے لیا. وکان بینہما قرابہ بالکل وہ رشتہ داری سی سکے بھانجے دی بیوی سی. پر آئے تو فراشا معتدلاً فراشا میں جدوں دے گھر چوں لونڈیاں دی گئی تے ویکھیا وی دا بستر خامد دے بستر تو بہت دور سی. احسان منو انہاں گلاں دا پڑے وچھائی منجی. فظننت ان ذلک الہجران میں سمجھا اے ناراض ہو چکے ایک دوسرے فصلت تو فقال لا ولکن حائض. انہاں کہا نہیں ناراضگی کوئی نہیں میں ہو گئی حیض تے حیض نو یہودی اور ہندو لوگ سمجھتے بہت ناپاک کھانا نہیں پکا سکتی کسی چار پائی تے بوے تو اتنے کوئی بہ جائے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ایڈیاں سختیاں جڑیاں نا گردن توڑ. اور دوسرے پاسے عیسائی سی جڑے آندے نہیں اسے کام کسی پرہیز کی ضرورت نہیں جمع بھی کری پھرو. ایک پاسے یہ پاک ہونے کی بھی لوڑ نہیں مباشرت بھی کرو یہ ایڈے گندے ہیں. ادھر وہ سی بے ہوں ناپاک ہو گئی ہے چھوت پرے کرو. فائدہ حس ترم یکر فراشی کہنے لگی جدوں میں حیض چ ہو جانی نا پھر میرے بسترے دے نیڑے نہیں آؤں. فاتح تو میمونہ تو ذالک لہا میں جدوں واپس آئی تو میں حضرت میمونہ نو یہ ساری سٹوری سنائی. میں وہ گھر سے گل ویکھی فردتنی الی ابن عباس انہاں آخیا بھانجے نو سد کے لیا. فقالت ارغبت عن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتر تو رسول اللہ دی سنت تو منہ موڑ گیا نبی تو وڈا دیندار بندہ پھر رہا کو شکل کر. لقد کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینام المرأۃ من نساء الحائض اللہ دے رسول حیض دی حالت بھی اپنی بیویاں نال لیٹدے سی اکے بسترے تے سوندے سی. وما بینہما الا صوم ما جاوز رکبتین. ہاں اینی گل سی کہ چونکہ مباشرت حرام ہے وہ عیسائی بھی جھوٹے جمع نہیں کر سکتا آدمی ناپاک ہے دن اسے پھر ساڈے یا رسول اللہ دے رسول دے درمیان کپڑا ہوندا سی جڑا ناف تو گھٹنیاں تک یہ حصہ ٹکیا ہوندا باقی ایک جگہ تے لیٹدے. حضرت عائشہ رضی تو بھی آئیاں اس مسئلے نو واضح کیتا بے دین چ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے نہ عیسائیاں والی گل ہے بھی پاکی پریدی کوئی نہیں سب جائز ہی جائز ہے تے نہ یہ ہے بھی ہن بالکل ناپاک ہو گئیاں انہاں دے حد دا پکا نہیں کھانا یوں نہیں کرنا یہ پرشٹ ہو گئیاں. حضرت عائشہ رضی اللہ دوجی جگہ آندیاں مینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسجد چوں مینوں مصلی پھڑا دے بالکل نال ہی سی حجرے دے کہنگیاں یا رسول اللہ میں تے حیض تے کیا آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ چ نہیں نا کی گل آ سمجھائی بھی جتنے ہے مینوں پتا ہے تو ہاتھ آپ پھڑا انہوں مسالے تو مسئلہ جڑا اسی طرح کئی لوگ درمیان سمجھا دیں کئی پوچھتے بیوی جڑی بچہ روندا دھد پاؤنا انہیں جے ناتا سب ٹھیک ہے کسی شاید کی لوڑ نہیں نہاؤنا صرف جڑا نماز نہیں حکم ہے کہ جب نماز پڑھنی اسے نہا کے پڑھنی بچے نو دودھ چکاوے آٹے گنے تمہوں کھواوے پیاوے ٹھیک ہے. کڈا وڈا دین آسان ہے تے نرم ہے اپنے طرفوں لوگ جڑا وجہ زبان مصرا والا لال لفظی کانت رہے
اللہ سورہ راف کہندا میرا پیغمبر آیا آخری دن نے آ کے لوگوں تو بوجھ سے بیڑیاں لاتیاں جنہوں نے دھونا پنتیاں لوگ کچلے گئے سی بیڑیاں نے آپ بھی پا لیاں فیضان سنت پڑھ لو مسواک کرن دی 200 سنت ایداں دی ہوے اینی لمبی خواہ مخواہ دین اپنا کولوں بڑا تنگ کری جناب دند صاف کرنا یار پھر جڑی تھے مرضی جتوں نہیں آ انگلی ادھر ہونی چاہیے انگوٹھا ادھر ہونا 3 انگلاں نہ پڑھنا یہودیاں والیاں گلاں وہ جکر بندیاں پھر کروڑاں درود و سلام ہے اللہ دے رسول علیہ السلام تے جن نے آ کے نہ ساریاں چیزاں تو ساری جان چھڑائی تے سیدھا سادہ سوکھا دین دسیا بھائی اداں کرو یہ دین ہے ہور ایڈیاں تنگیاں اسلام کوئی نہیں سب بہتری بہتری تو درمیان سے گل سنا دیں کئی سارے دوست شیعہ دوست ہی ہے میرے مگر کہہ دیں جی یہ مسلمانوں کی حدیثاں بخاری مسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی بیویاں ایک بستر سے لیٹ دیں میرے نے ایک عالم نے گل کی میں پھاڑا ملا یاد رف کی پڑھ کی تیرا امام لکھتا حضرت میمونہ فرماؤندیاں جدوں میں حیض کی حالت ہوں سی میں اور رسول اللہ ایک بستر سے لیٹ جاندی صرف درمیان کپڑا ہوں سی جمع نہیں سی کرتے لیٹنا کوئی میں مڑ کے آتا یار ساریاں کتاباں سے گند نکلا میں گند نہیں نکلا تسی گندے دین دیا آسانیاں پہلوں آپ منکر ہو جاندے جے دوجے نوں تانا دین لگ پے گھر تواڈے وچ گل ہوندی قدر کریا کرو کہ دین اسلام نے لوگوں نوں بے جا تنگ نہیں کیتا جڑیاں جائز گلاں سے دسیاں وہ قرآن پاک نے آپ بھی دس صرف 2 گلاں بنائی یہاں تو بچ کے رہے ایک خون والا تھان جڑا اس موقع جدو خون جاری ہے قریب نہ دا اذان بیماری ہے نہیں اور ہون بھی ڈاکٹر طبیب سب منگے بھائی قسمت نہ کوئی بچ جائے ورنہ آلہ تناسل چڑھ دوں گا تھوڑے ایسے ہو جان گے سزا کرات سے ساری عمر رہیں گا اور علاج نہیں ہو سکے گا یہ زہریلا مادہ اور دوسرے پاسے پچھلے حصے نے آخیا اتنے تو کی کرنا اپنی قوت ضائع کرنا نہ اتنے اولاد پیدا ہونی دوش ہے باقی کچھ دن ایسے ہے بے روزہ رکھیا اعتکاف سے بیٹھا احرام دی وہ وکھری گلا ورنہ اسلام نو کسی شاید سے کوئی اعتراض نہیں سر تو پیراں تک جو موج میلا کرنا تو ہر سک مننا سیدھا اللہ دا باغ ہے تہاڈا جویں مرضی چلو جو ملا مولانا آکھیا جج انہوں نے کم کر دو تو خدا یا رسول ہے تو دین اپنے کو بننا صرف دو شیاں دا پرہیز کرو کہ حیض سے اجتناب کرو پچھلے حصے تو پرہیز کرو باقی تمہوں کھلی چھٹی سر تو پیراں تک جویں ایک دوسرے تو لطف اٹھاؤنا یہ تہاڈا مال ہے تسی انہاں دے مال دے اللہ دا اے پاک دین اور آسان دین جڑا کیویں سونا اور ستھرا ساڈے تک پہنچا تو یہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی مہربانی منو حضور دی ازواج مطہرات دا احسان منو کہ آپ نے انہوں کہتا تہاڈے بیٹے ہے تہاڈے نال نکاح قیامت تک حرام ہے یہ بے جھجک جو چاہتے تمہیں پوچھو باقی لوگ آتے سی حضرت عائشہ صدیقہ دوجیاں کو کوئی عراق چوں آ رہا کوئی آپ آدھے جو اتنا ہی پت پوچھ رہا جی تو اپنی ماں پوچھ سکتا میں تیری ماں تو ود ماں تیری ماں نہ کدی کوئی نکاح کر سکتا میرے لیے قرآن آ گیا بلا تن کے وزاد آؤ من بعد یا بدا حضور تو بعد ہی کوئی نکاح دا نہ سوچے جس دے دل سے خیال آیا بھی حضور تو بعد نکاح کر لوں گا انہوں نے بہت بڑا جرم کیا یہ تھوڑیاں ماواں یہاں دے بارے تسی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اس تو رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ پچھلے خدیجہ سنیا ایسے میمونہ دے کچھ واقعات تھوڑے سامنے بیان کیتے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے گھر جڑیاں آئیاں قرآن نے کیا کہ تہاڈا مقابلہ کس عورت نے کرنا اور انہاں آیاتاں دے آخر ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا یہ ایویں آ گئیاں اللہ بہت باریک بین ہر شے وہ باریک تو باریک نو ویکھدا اور سارے اندر دے حالات دا پتہ انہیں چن کے لیاندیاں اتنے کوئی ایسی عورت نہیں آئی جڑی نبی دے کہہ رہن دے قابل نہیں ایڈا باریک بین خدا تو دی نظر دھوکھا کھا دے ہر شے تو خبردار اور غلط عورت لے جس طرح مولانا ابوالکلام آزاد آ لوگ پچھلے کا حوالہ دے دیں کہ نوح دے گھر ایسی سی لوت دے گھر سی انہوں نے پوتے سی انہیں آخیا یہ تو فرق کیا سارے پیغمبرانہ یہ اندھیر ہو گیا کہ انہوں نے بیویاں ساتھ نہیں دیتا انہوں نے بیٹیاں اللہ نے انہیں امراۃ تو سوا زوج کیا نہ نوح دی زوج کیا نہ لوت دی کیا امراۃن سی زنانیاں سی انہوں نے پیغمبر دی ازواج کیا اور پورا قرآن پڑھ دو جتھے زوج آنا جے کافر ہے تو بیوی بھی کافر ہوگی جے نیک ہے تو دی بیوی مومنہ ہوگی زوج دا لفظ ہی اتنے بولا کہ جتنے ہم خیال بندے اس تو رسولہ دی ازواج کافر ہو سکی یہ دوجے نبی والی گل اور آل محمد تے بھی جڑا درود ہے آل ابراہیم تے پیج جویں تو آل ابراہیم تے کیتا یہ بھی ہوئی وے باقی نبیوں کا کہ پت بگڑ گیا کوئی ہوئے ابراہیم دے پت نہیں بگڑے تے رسول اللہ دے بچے بھی نہیں بگڑے اس تو ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو دم کرتے اپنے بیٹے تے رب نے اٹھا لیا صحیح بخاری چ حسن اور حسین لے آتے جاتے حضور دے بچے ہما بنایا فرمایا میرے بیٹے نالے چم دے نالے بوسا دے نال دعا کرتے جاتے میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق تے دم کرتا سی حوالہ انہاں دا دے
کہ جتنا اللہ نے ابراہیم نے اسماعیل اسحاق دیتے اداں دے رب نے مینوں انہاں دتے رسول اللہ دے بچیاں نوں کافراں دی اولاداں نال نہ ملاؤ یہ نبی علیہ السلام دا معاملہ حضور تے ہر پاسے انعام ہے آپ دا خاندان آلہ جس بارے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے اگر گوئی کے عالی خاندان کتے کٹ ہوندا سی رائیاں کوئی آندا سی بڑا چا کوئی آندا گلاں کہڑیاں تو کرنا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہوتا اگر گوئی کے عالی خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ کن جا کے دیکھ کہ خاندان اچا کہن دا حق انہوں جڑا مصطفیٰ دا خاندان سی جنہوں حضور نے چوندا آیا رب میرے سلسلے میں اور صحیح بخاری جی رسول کریم فرماؤندے جتھے آدم علیہ السلام دی اولاد دوب ہوئے جڑا انہاں چوارا ہوندا سی میں وہی پوچھا ادنا لوگ دوجے پاسے گئے مینوں خدا ہر نسل آلہ تو آلہ بندے دی پوچھ لئی آیا اس تو میں جدو ظاہر ہوا اس گرب میرے خاندان دے نال دا کوئی نہیں اس تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جڑا اللہ دا پڑھو نہ اداں دا آدمی پیدا ہونا نہ یہو جہا خاندان نہ یہو جہاں بیویاں نہ یہو جہا اولاد ہر لحاظ نہ جدھر نظر مارو گے سونا ہی سونا تے آلہ تو آلہ اے حضرت میمونہ دے قصے چو کتنے مسئلے تانوں معلوم ہے کہ مردار دی کھال بھی استعمال کر سکتے وہ کھانا حرام ہے باقی وہ استعمال منع نہیں اور جڑا مباشرت دا سی کہ زمانہ ہے سارے تعلقات درست ہے صرف جماع نہیں تسی کر سکتے اور کھانے دے بارے چاہیا کہ وہ کھانا حضور کھان لگے ہاتھ کر لیا دس دیتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نہیں یہ جانورات آپ نے ہاتھ اٹھا لیا انہاں چیزاں تو کئی چیزاں میرے تواڈی علم دا باعث بنیاں اللہ توفیق دے کہ اسی اللہ کے رسول علیہ السلام دی صحیح قدر و منزل پہچانی دین نوں سمجھیے آپ دا اور آپ نہ جنی چیزاں منسوب ہے جہاں بھی آپ نال نسبت ہے کیا جاتا ہے حضور دی ہے اس شہر نہ محبت کرو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی امی روح فوت ہو گئے اے ممبر جس طرح موٹیا میں بھی ہاتھ رکھ دیں ممبر دی لکڑی دی موٹ سی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا ہاتھ پھیر لینا تو منہ سے پھیر لینا دس لکڑی دی موٹ سے عبداللہ نوں کی لبدا دل نوں ٹھنڈ پیندی سی اس جگہ دی ہر کدی اللہ دے رسول دا ہاتھ ہوندا سی اس تو نبی علیہ السلام نہ محبت نہیں انہاں لوگاں نوں بننے لایا بڑے مرتبے نوں پہنچے تے مینوں تانوں اگر کوئی ملنا تے دے نہیں ملنا کیسا وہ صحابی سی جنہوں اللہ دے رسول نے ویکھیا جدوں مجلس آوندا غمگین ہے تو آپ سے ایک دن انہوں پوچھا کہ تو غمگین نظر آنا انہیں آخیا رسول اللہ ایک خیال دل پیدا ہو گیا جنہیں چین نہیں لین بے چین ہو چکا فرمایا کی گل ہے انہیں آخیا میں دیکھنا تھوڑیاں نیکیاں بہت آلہ جنت گیا جنتاں سے 100 ہیٹھ ہوتے تسی بڑے اچے تھان سے ہونا میں اڑدا کھڑدا اگر چلا بھی گیا کتے تھلے ہونا کتنے پھر دیدار ہونا ملاقات ہونی حضور علیہ السلام نے اس موقع تے ایسی گل کہی جتے پھر صحابہ کرام اس کو سن جاندے سی اور اونی خوشی مسلمانوں کبھی نہیں منائی گئی جنی اس دن گل تے آپ نے فرمایا مرو ما من حبا کوئی گل نہیں دیکھدا تیندا تو تریا رہا ہے فرض نہ چھڈی باقی جو جہدے نال محبت کردا نا اللہ نے وہ نال کٹھیاں کردا یہ محبت نے چک کے تھان لے جانا اگر تم میرے نال محبت رکھنا تو بیڑا پار ہو جانا جتھے میں ہونا نا اتھے رب نے لے جانا صحابہ کرام جا کے پھر سنتے سی یار وہ گل تے سنا حضور علیہ السلام نے کئی گل کہی از محبت مسا ذریں شد از محبت تلخا شیریں شد رومی فرماؤندا تانبا ہوندا تے محبت نال سونا بن جاندا کڑوا ہوندا تے شہد ورگا میٹھا ہو جاندا محبت بڑا زور اور طاقت ہے لمبے سفر ہوندے آ اسیاں نے کتنا طے ہونا نہ روئے عشقیندی کہ دریں دشتے بے کراں گامے نہ رفتہ ایم و بمندر سیدھا آندا ایڈا لمبا چوڑا صحرا اسیاں نے عمر لگے ہے نہیں اسی یہ پار کر سکتے مگر عشق دا زور ویکھ ایک چھلانگ ماردا تے وہ سارے صحرا پار ہو جاندے کیویں رسول کریم علیہ السلام دے زمانے جو سیرم نے پار کیتا بنو عبد الاشل قبیلہ سی مدینے دا رسول اللہ بہت واز کرتے رہے کہ ایمان لیاؤ قبیلہ ایمان نہیں لیا اور بہت مسلمان ہو گیا بنو عبد الاشل نے دیر کر دی وہ سیرم انہاں تو جڑا سی انہیں جس دن رسول کریم علیہ السلام احد نوں گئے تے محلہ جڑا سی وہ آ کے ویکھیا تے مسلمان جڑے سی ارد گرد سارے مدینے نہیں نظر آئے نے پوچھا بے وہ کدھر چلے گئے انہاں آخیا اللہ دا رسول تے جہاد نوں چلا گیا تو وہ سیرم ادا ہی نکلیا رسول اللہ نوں نہیں ملیا آپ دے سامنے کلمہ نہیں پڑھیا تلوار پھڑی تو اس گیا بہت نوں قتل کیتا مڑ کے شہید ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے آخیا بھی پھرو ترو ویکھو کوئی کسے ساہ آئے گا گئے تو سیرم تے جے کوئی ساہ تو لوگوں نے پوچھا وہ سیرم تو اتنے تو تے رسول اللہ منتا ہی نہیں انہیں آخیا یار نہیں میں اپنے دل نوں آخیا تو ادا ہی لہساں جیسا رہے گا تو سوچ بچار پھسیا رہے گا کتے وقت ہی نہ کھل جائے موت ہی آ جائے قصہ رہ جائے اس تو میں تلوار پھڑی تے آ گیا حضور نوں نہیں ملیا مگر نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیتا بھی جیڑا بندہ ایسے بندے نوں ویکھنا چاہندا نا جن ایک نماز ہی نہیں پڑھی
تے رب نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا تے جنت چلا گیا، انہاں تو سیرن ہے نہرو عشق بھی کدنی دشتے بے کرا پینڈا لما ہے مگر کدی ایک پیر چکنا بنے ہو جاتا گل وقت دی جب سمجھ جائے کہ زندگی دا اعتبار کوئی نہیں کر لے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد لوگوں نے پوچھتے نہیں دے کہ مینوں اس بندے دا حال سناؤ یار جن ایک سجدہ بھی نہیں رب نو کیتا تے جنت جا وڑیا جدوں آندے تو ہی پھر اسیرم دا قصہ سناؤ اسیرم چلا گیا جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ رات بڑی عشق دی دشوار سے لمبی نظر مگر گھبرائیں کوئی نہ عشق بڑی طاقت ہے محبت بڑی دور لے جاندی ہے تے محبت دے کرشمے اسی حدیثاں ویکھدے رسول کریم علیہ السلام دا ایک پینڈو یار سی جنگل چ آوندا سی ظاہر جدوں آنا حضور پاک کو رہنا آپ نے انہوں سودا سلف خود منیو خرید رہنا بھی سادہ بندہ لٹیا نہ جائے تو ظاہر بازار چ بیٹھا سی رسول اللہ پچھوں آیا تو آپ نے ڈفا مار لیا اپنے نال لا لیا تے نال اعلان کرنا شروع کرتا کہ کوئی ہے جڑا میرے کو اس غلام نو خریدے میں یہ غلام بیچنا کو مل لیندا تے ظاہر جڑا سی وہ مان پتہ لگ گیا انہوں نے اللہ دے رسول انہیں چھڑاؤن دی بجائے آپ دے نال ہور لگن لگ پیا چمٹ گیا تے نال آکھیا یا رسول اللہ میں تے بہت ہی سمجھنا نکما غلام ہے میرا کسی نے مل دینا بہت میری نہ کوئی شکل صورت اعلیٰ ہے میرا ملک ہی پنا حضور نے فرمایا تو لوگاں دی نظراں بہت کٹیاں پر خدا دی میزان تیرا وزن بہت بڑا جب تلیا وا تیرا بڑا مرتبہ نکلا تو رسول دا بہت اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی محبت میرے پراؤ دوستو اصل کیمیا ہے یہ تانبے نو لگ گئی سونا ہو جانا نہیں تو نمازاں پڑھو روزے رکھو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا رہا نمازاں حضور پیچھے پڑھتا سی جہاد تے کئی باری چلا جاتا سی کھ بھی نہیں لبا منافق ہو کے مر گیا رسول کریم علیہ السلام دا پیار حضور نال تعلق تادے درمیان گل آ گئی 11 بیویاں تو انہوں سناتیاں کوڑ 11 ہوئیاں 9 کا ذکر ہے آ گیا ایک خدیجہ ہو گئی اور ایک جڑی حضرت زینب بنت خزیمہ ہو گئی ایک زینب بنت جاش ہے حضور دی پھوپھی دی بھی 9 زندہ سی جدو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا چھڑی ہے تے لوگ پھر ادب بھی کرتے سی کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے بعد دے بارے فرماتا کہ میری امت چوں میرے قریب سارا دن قیامت دے ہوگا جڑا میرے بعد اپنی ماواں دا ادب کروں گا سب تو بعد ادب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیتا رب بہت مال دیتا سی انہیں باغاں دے باغ جڑے سی انہیں آمدنی پھر انہاں تے لاتی انہاں دی خدمت کرتا رہا تے رسول اللہ نے فرمایا سارا تو نیڑے دن قیامت دے ہونا جنہاں انہاں دا لحاظ کروں گا پھر نہ یہ نکاح کر سکدیاں نہ کتے جا سکدیاں پیغمبر تو بعد میرے ہی کرتے نہ رہنا ادب کیتا پھر لوگوں نے احترام ادب دے ذریعے درجے پائے تو رسول کریم علیہ السلام نال محبت حضور دا پیار دین دی جان سمجھو باقی ساریاں دی شاخ ہے نمازاں بھی پھر نصیب ہو جانیاں روزے محبت جدوں نہیں ہوندی کی کرنا جدوں دسن والے نہ پیار نہیں ہوتا مسئلہ کی مننا جڑا حضور نہ محبت کرے سب آسان ہو جائے ٹریک تے چڑھ جاتا پھر پٹڑی تے آپے کم ہوندے جاندے ہیں پیار اور محبت نہ دوڑا چلا جاتا اور حالانکہ دینی حکم نہیں میں اسلام میں تنگ کرتا مگر اگر کوئی شخص آیا انہیں جدوں حضور دے ہاتھ بیعت کی اسلام لینا حضور دا بٹن کھلا ساری عمر بٹن نہ ملیا تے لوگ انہوں آدھے یار تو بٹن نہیں میں نے آخیا یار مینوں مسئلے دا نہیں پتا میں جدوں سرکار نو ملیا سی حضور دا بٹن کھلا اس تو جنہوں نے جانا دیتیاں سر کٹاتے وطن چھڑتے وہ کہڑی گل تے میری تہاڈی طرح گوشت پوستے نہیں ساری طرح بنے سی دکھ انہوں نے بھی لگتا سی مگر کس شاہ نے مرلے آسان کر کیوں انہوں نے دکھ نہ لگے خوشی خوشی اسے پروں بھی وہ محبت جڑی انہیں اپنا کام کی محبت زور ہے دنیا دے کتی محبت لوگ وہ کم کر دیں جنہوں عام لوگ نہیں کر سکتے وہ سارے ایک قسم دا مردار دنیا یہ جڑی کہ اللہ کے رسول کی محبت تواڈے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ بھیجا تے مکے دے کول جا کے بہ جاؤ فلاں تھاں ڈیرا لاؤ تے جو کچھ اتنے دے حالات نہ وہ خبر مینوں پہنچاؤنے جاسوسی کے طور سے بڑے بڑے صحابی انہوں جو حضرت خبیب بھی مگر ان کا پتہ چل گیا قبیلہ حذیل آ گیا انہوں نے آ کے گھیرا پا لیا ایک ٹیلے تے چڑھ کے چھوٹی جی پہاڑی سے انہوں نے آخیا انہیں ٹیلے تے چڑھن کا کی فائدہ تسی مارے جاؤ گے بچن کی صورت کوئی اتریا بہت سارے جڑے انہوں نے اعتبار کر لیا اتر آئے گل من لی مگر انہوں نے بننا شروع کرتا انہوں نے ایک نے آخیا یار پہلی وعدہ خلافی ہے جب اسی اتر آئے سی ہوں بننا کیوں شروع کیا انہیں پھر لڑنا شروع کرتا وہ ماریا حضرت خبیب آخیا بھی میرے نال دے تسی بھائی کافراں تے اعتبار کر دے کرو میں مر جانا میں انہاں دے ایت تے اعتبار نہیں کرنا تے نہ اترنا تے نہ اپنے آپ کو حوالے کرنا ڈٹ گئے مگر بعد بیچارے پکڑے گئے اس وقت انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے دعا کی اللہ میں اپنی زندگی اپنے رب نہ وعدہ کیتا سی تیرے کو اقرار لیا میرے جسم میں مشرک نہ چھوں اس تو ایسا انتظام کر کہ مینوں یہ چھو نہ اے آسم دی گل ہے خیبیب بھول گیا دوسری آسم بن عدی دی گل
چنانچہ جسے وہ شہید ہو گئے، صحیح بخاری کے اندر کافر پھر نیڑے آئے بے دا سر کٹیے تے مکے فلاں فلاں نے اعلان کیتا جڑا آسم دا سر لیا اینا انعام دیں، انعام لئیے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھیڑاں جڑیاں بڑیال اسی نے کھٹے کھٹے رنگ دے کٹن والیاں اینا لشکر بھیجتا بھی انہوں نے پھر ارد گرد چکر بن لیا، جڑے نیڑے آن دی کافر کوشش کرن حملہ کر دین، حضرت آسم دی لاش نو کر نہیں سکے، بارش اینے زور دی پھر بائی بھی سمندر چلے گئی، اللہ نے سنبھال لیا، جو انہیں اپنے رب کو آکھیا سی کہ کافر نہ مینوں ہاتھ لائے ادا ہی ہو گیا۔ حضرت خبیب نو لے گئے، جا کے اتنے بند کرتا، محبت اتنا زور ہے، زید بن دسنا نو لے گئے، خبیب نو لے گئے۔ حضرت زید دی جدن واری آئی قتل ہون دی، تو اسے ابو سفیان نے یزید دے دادے نے امیر معاویہ دے باپ نے آکھیا زید سچی دس نہیں بے ہن تینوں اسی قتل کر دیں، تو ایمان نہ دس کیا تو یہ چاہتا نہیں بے میں یار کس مصیبت پھنس گیا، کیوں میں اس نبی دے پیچھے لگا مینوں یہ مصیبت، انہوں نے آکھیا ابو سفیان تینوں کون سمجھاوے کہ نبی تے ایمان لے آن دی لذت کی ہے، خدا دی قسم اگر میں اپنے بچیاں تے بیٹھا ہوندا تے نبی دے پیر کنڈا چپ جاتا تو میں اس برداشت نہ کرتا، میں خیر نہ زندہ رہندا، میرے نبی دے پیر کنڈا مینوں وہ بھی منظور نہیں، خدا تو آنا میں اپنی جگہ تے مرنا پسند کیا، جا کم کر، نبی نو منن والے جگہ اپنا سر کٹا دندے، حضور نو نہیں چھڈ سکتے۔ حضرت خبیب دی واری آئی، بہت مدت قید رہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کافر جڑی عورت سی جنہ انہوں نے کام مکر کرتا تو روٹی راٹی دے دیا کر زنجیراں جکڑیا، کوٹھی بند کیتا، بہت مدت رہا، تو کافر عورت نو حضرت خبیب نے کہتا بی بی میری منتی بے مینوں جدن تسی بتاں دے نام دی نیاز پکاؤ نہ ادھر روٹی نہ دئی، میں اپنے نبی تو سنیا بے اللہ تو ساتھ جانیاں نہ حرام ہے، میں ادھر بھکھا رہ رہوں گا، مینوں یہ نہ دئی، اگے پیچھے روٹی دے، جب تھی غیر اللہ دی نیاز دینی، جب انہوں نے ایک دانہ نہیں پیدا کیتا، کوئی قطرہ پانی دا کیوں انہاں دی نیازاں دے تے دین دے جے مینوں نہ کھوائیں، ایڈا پکا بھی بھوک کٹ لوں گا، یہ غیر اللہ دی نیاز نہیں کھانی۔ تے نال اس عورت نے بیان کیتا تے میں جدوں کئی واری گئی ہاں اس مکان زنجیراں جکڑیا، ہاتھ ہی بدے پیر تے اودے ہاتھ ایڈا ایڈا گچھا ویکھیا انگوراں دا جڑا آدمی دے سر جڑا سی، اور وہ جے انگور مکے چ کتے ہے ہی نہیں سی، تو توڑ توڑ کے کھاندا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پھر خبر ملی، آپ نے فرمایا جویں مریم نو رزق ملدا سی اداں خدا نو غیب چ رزق دے رہا، وہ جنت چوں آوندے سی تو کھاندا۔ ایک دن پھر اس عورت دا بچہ جڑا سی کھیلدا کھیلدا حضرت خبیب دے کول آ گیا کہ آپ نے پہلا آکھیا اسلام جڑا سر تک پہنچا قدر کرو انہاں لوگاں دی کنیاں نیکیاں، تو حضرت خبیب نے اس عورت نو کہا ہن مینوں یہ مارن دا ارادہ رکھ دے، میری حجامت بڑھ گئی، دیر تو میں قیدی ہاں، تو مینوں کوئی دے ایسا ہتھیار کہ میں اپنے بال جڑے دور کروں، نے ہتھیار دیتا، تو لے کے بیٹھے بچہ کھیلدا کھیلدا آ گیا، انہاں بچے نے چک لیا، پیار کرن لگ پے، عورت نے دیکھا تو انہیں تو رونا شروع کر بھی ساڈا دشمن ہے، ہتھیار میں انہوں دیتا ہوں بچہ نہیں بچنا، گل کر دینا۔ آپ نے جسے انہوں ویکھیا کہنے لگے بہن تو بہت نادان ہے، تو بھول گئی نبی پاک نو مننا، بچہ آدمی جڑا اس دا ہاتھ عورت تے اور بچے تے نہیں اٹھتا، اسی بچے نہیں مارتے نہ عورتاں مار، میدان چ مقابلے چ کوئی آیا اتنے نبڑتے ہیں، میں یہ نکما کام کر سکنا اپنا دین صرف یہ ابھی بچہ جدو آیا مینوں بھی اپنے بچے یاد آئے مدینے چاہے میں چھڈ آیا، میں پیار کر لگ میں انہوں بچے نو کی آخر تے جدوں پھر شہر تو باہر لے گیا، جسے حضرت عائشہ رضی مسجد حرم دی حد تو باہر درخت سی وہ تنے نہ رسا لٹکا لیا، حضرت خبیب نو کھڑا کر لیا، ایس حال نہ ماریا بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے چ کافراں سے ایک مسلمان ہو گیا، حضرت عمر کے سامنے بیٹھیاں کئی باری وہ بے ہوش ہو جاتا، تو حضرت عمر رضی نے ایک دن پوچھا تینوں کوئی مرگی ہے یا کوئی جنون ہے کی گل ہے، انہیں آخیا حضرت کوئی نہیں، میں انہاں بندیاں چوں جڑے جدو خبیب نو پھانسی دتا گیا اسے اس مجمے سی تے 50 بندے جڑے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، رسا گٹ پاتا 50 نے نیزا سنبھالیا، جدو یہ ٹنگنا 50 بندے یک وقت چواں پاسیاں تو یہ جڑگا اور 50 نے میرے سامنے برچے وہ جڑگائے، وہ سارا مندر میرے بے ہوش کر دیا، اس غریب سے بھی گزری یار میں دیکھ کے بے ہوش ہو جا، مگر جس نے کھڑا کیتا تے پوچھا بے خبیب سنا تیری کو خاص، انہیں آخیا کوئی خاص نہیں، نہ میں تجھ کو منگنا، میرا آخری وقت ہے، مینوں تو اجازت دو میں 2 رکعتاں پڑھ لا، ہٹے کٹے تندرست بستریاں تے پے نماز نہیں پڑھنی، دین لئی پھردے نے، اللہ نہیں مدد کرے، اللہ کہڑی مدد کرے، وہ خبیب ورگیاں بھی کرے جنہیں مرن لگیاں بھی آخیا بے اور کچھ نہیں چاہیے مینوں، نماز 2 رکعتاں پڑھ لین، نماز میرے پراؤ چھوٹی پڑھی، لمبی نہیں کی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے مکات دی، تے نال بعد آخیا جے رب دی قسم اس تانے دا ڈر نہ ہوندا بھی تسی یہ گل بنا لینی ہے بے محمد دا دیوانہ ہن صرف جان بچاؤنی نماز لمبی کر رہا، تے اج دی نماز ورگا مزہ کدی بھی نہیں آیا،
ساری عمر سجدے رب نو کیتے، جان دی ہوئی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مزہ تے آج آیا رب تو آ جان دیتی ویخ کٹوا دیا لگا سر تیرا دین نہیں چھڈیا۔ اسے آپ نے پھر پڑھیا لستو بالحین اقتل مسلمن الائی شکن کان فی اللہ مدعی، کوئی پرواہ نہیں مینو قتل کر کے جس پاسے مرضی سر دیو، جدوں میں اللہ دی خاطر جان دے رہا ہاں، اللہ تعالیٰ یبارک راہ سارے شلوے میرے ٹکڑے بھی بکھڑے ہون گے اتنے بھی انہیں رحمتہ نازل ہو دنیا، میں رب دے دین نہیں مرنا، مینوں کوئی پرواہ۔ یہ سے عزیزو دوستو پڑھو، حضرت خبیب نے نظر ماری بھی ہوں اس مجمع کوئی ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام سارا مجمع دا کافراں دا ہاں حاضر ناظر مندے عالم غیر مندے جاندے نبی دے نال ہی نہیں، اس نے نگاہ مار کے آخیا بے اللہ ہے تو ہوں ظالم ہے کافر ہے، یہ نہ سنیا کیوں دینا، مگر تو قادر ہے، تو عالم الغیب ہے، تو سب کچھ کر سکنا، میرا سلام حضور تک پہنچا۔ اسی بھی سلام کرنا السلام علیکم یا رسول بھائی ویلے ہی ہے نا، منہ سلام کا سلام دا دیکھو حال، اسے سلام کیا رسول کریم علیہ السلام مسجد سی مجمع سی، آپ نو کوئی خبر نہیں سی بھی ادھر کی بنی ہے، ہوں پتہ لگا بھی وہ بیچارے گرفتار ہو گئے۔ اس نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علی خبیب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خبیب تے سلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ خبیب، ہاں فرمایا تنگ دیتا شہید کرتا، انہیں سلام بھیجا بے اللہ تو سلام پہنچا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر بعد جا کیا ہوں انہوں نے تو دفن بھی نہیں کیتا، لاش اس ٹائم لٹکتی ہے رسے نہ، کوئی جاوے تو اتار کے لیا دفن تو کریے۔ اسے صحابی چھپ چھپ کے رات نو لک چلنا، دن نو لک رہنا پہاڑاں جنگلاں تو، اور تمیم پہنچا لاش لٹکتی دیکھی، اتنے چڑھیا رسا کٹیا، ڈگن دی آواز سنی، تھلے آیا تو خبیب بھی نہیں لبا۔ نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا حضور نے فرمایا زمین نے پسند نہیں کیتا، اس زمین نے رب اگے گلا کیتا بھی تو شہید نو میرے کو لے چلے، اس تو زمین کھل گئی اور انہیں اپنے نگل لیا، اتنے ہی وہی قبر بن گئی۔ اللہ دے حضور جنہوں نے محبت پاروں درجے پائے، پر آؤ انہوں دی گل سنو، رسول پاک نو پہچانو کہ عام انسانوں دی گل نہیں، خدا دا حبیب کائنات چ افضل رالا، نہ کوئی اتنا دا جمیا نہ جمنا، بہار عالم حسن دلو جان تازہ میدارت، برنگ صاحب صورت را ببو ارباب مانا۔ اور ترجمہ جدو کر دینا میرا بھی سواد کوئی نہیں، مگر شاعرہ دا یار نبی پاک دی بہار جڑی نا وہ ساری دنیا نو مزے چ لے آتی ہے، جہے صرف رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، کئی ہوں صرف فل کا رنگ ہی وہدے، آدھا جہے ظاہر والے ہیں انہوں رنگ ہی پسند ہے، حضور دا حلیہ کڈا سونا، ببو ارباب مانا دا تے کوئی خوشبو سونگتے ہیں، جہے زیادہ گہرائیاں ہوندے کریکٹر تے ویکھیے نبی دی عادتاں کی سی، بہار عالم حسن دلو جان تازہ میدارت، برنگ صاحب صورت را ببو ارباب مانا دا، جنہاں صورت ویکھی انہاں بھی حضرت جابر بن سمرا دا 14 دا چند سی، تے رسول کریم بھی بیٹھے تے سرخ رنگ دا جوڑا، کرتا بھی سرخ رنگ دا تھلے بھی پیبند، میں کدی آسمان دے چند نو ویکھیا کدی حضور نو، کہندا رب دی قسم رسول اللہ مینوں چند نالوں سوہنے نظر آئے۔ اس تو ارباب صورت جڑے سی نرا شکل ہی ویکھ سکدے سی، انہاں بھی آکھیا یہ تو سونا اور کی جمنا، تے جڑے باطن ویکھ سکدے انہاں آکھیا بھی یار حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نبی علیہ السلام تو زیادہ سخی، حضور تو زیادہ بہادر، حضور تو اچھے اخلاق والا دنیا کوئی نہیں پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اپنے تواڈے ایمان تازہ کے لیے حضرت میمونہ دی یاد تازہ کر دی، چلو عمرے تے تازہ تازہ ماں کو آیا سی، شاید اس ذریعے نہ میرے تواڈے انگیٹھیاں کو کوڑا پی جائے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ کی گلاں لکھیاں بہت ساری، مولانا نمازیوں کے اوپر سے گزر کر آگے آنا کیسا بہت برا، جڑا پچھوں آیا پیچھے گردنوں کو پھلانگ دا، بالکل منع کیتا گیا، ٹنڈا نہیں کرنا چاہیے، تنگ کرنا اگلے نو اذیت دینی۔ امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے، نہ بھی پڑھے گزارا تو پڑھ لے بھی ٹھیک ہے، نمازاں سارے دی درست ہے، پڑھن دا طریقہ ہوں کی تمہیں دسی، جے تے امام دے نال پڑھیے تو بھی پڑھ کے ویکھ لیا، میں تکلف یا گل کوئی نہیں بنتی، ادھر امام پڑھ رہا ہوں سی اپنے پڑھنا لگ نہ وہ بھی چج نہ سنتے ہیں اپنی پڑھی جاتی، اور آخری آیت تے بالکل کڑماس وج جاتا نا، ادھروں آمین کہنے والا ہوں ساری جڑے ولد والے
کچھ نہیں، بہتر یہ اچیاں نمازاں چپ کر کے سن لے تے جڑیاں استا انہاں چ پڑھ لے۔ یہ درمیان دا رستہ جڑا زیادہ اماماں اور نیک بندے نے چنیا صحابہ نے، اونج ویسے جے کوئی ہر حالت پڑھی جائے وہ منہ چ بھی کوئی پتھر نہیں پینا، جے نہیں پڑھتا تو نماز انہاں دی ٹھیک ہے۔ جو دعا آپ نے پچھلے جمعہ کو بتائی تھی وہ کس حدیث کی کتاب میں، وہ نہیں پتہ لگا وہ دعا کیڑی سی، لکھنا چاہیے سی نا، پھر ہی کو پتہ لگا۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم، کیا ایسی حدیث اس میں ذکر ہو کہ فہم قرآن کلاس میں جانے کے لیے ایک حج کا ثواب ملتا، ہر روز ایک حج کا ثواب ہوگا، یعنی جتنے دن شامل اتنے حج کے ثواب؟ یہ تو اگر کسی نے بیان کیا کوشش سے سر پیر لکھا کرو کہڑی کتاب ہے، پھر ہی خدا حدیث سے ایسی کوئی یہ اب علم کی تلاش آپ نے فرمایا کہ جڑا دین دا علم سیکھنے لیے نکلدا کروں وہ سارا سفر جڑا اللہ دے رستے وہ جہاد فی سبیل اللہ لکھا جاتا، جب تک وہ واپس نہیں آتا جڑا جس طرح جہاد ہے اتنا حضور نے درجہ دیتا علم سیکھن گیا۔ اب تک ایک دن آپ نے فرمایا بھی تر چو کون جڑا فلاں وادی جائے بتھان اتنے اونٹاں دی منڈی لگتی، اتوں 2 کوہان والے اونٹ ایڈے ایڈے انہوں نے اچیاں کوہانا مفت، نہ گناہ کرے نہ ڈاکہ مارے اور مفت ہی لب جائیں۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ یہ سودا کینوں پسند نہیں، 3 یہو جہے اونٹ روز مفت لب جانی، 2 فرمایا ہوئی حال اس بندے دا جڑا مسجد صرف اس گل ہی جانا میں جا کے 2 قرآن دی آیتاں کسی عالم کو سکھاں، انہوں اتنا ہی درجہ صرف تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں اونٹاں دے مال دی پئی ہے، دکاناں دے سودیاں دی قدر ہے، یہاں شاید دی قدر کوئی نہیں، ورنہ یہ انہاں مالاں دے مقابلے کتے آ رہا ہے ہور کی گل۔ تو واقعی فہم قرآن جانا جہاد ہے، نیکی ہے بہت زیادہ۔ السلام علیکم، ہماری طرف سے آپ کو عمرہ کی زیارت مبارک و جزاکم اللہ خیر، دعا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بار بار یہ ساتھ نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، ہر آدمی کو اللہ یہ ساتھ دے۔ عرض ہے کہ کل مسجد مبارک میں مولانا حبیب الرحمن خلیق صاحب نے مسئلہ بیان کیا، نماز فرض ہو یا نفل بیٹھ کر پڑھنے سے اعلیٰ ثواب ملے گا، یہ بھی کہا کہ اگر کوئی لیٹ کر بھی پڑھے تب بھی اعلیٰ ثواب ملے گی، یہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ منع کرتے ہیں مگر خود بیٹھ کر پڑھ رہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ میری ریس نہ کیا کریں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پورا ثواب دیتا، آپ کھڑے ہو کر ہی پڑھا کریں، براہ مہربانی آپ ذرا اس مسئلہ کی وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ آپ کا بھائی قاری محمد زبیر صاحب نے لیا۔ فرض نماز کا تو تمہیں علم ہے، فرض نماز بیبیاں سمجھانا چاہیے، میں ویکھیا اپنے گھر عورتیں بہ کے پڑھ لیں فرض نماز بلا وجہ کچھ گل نہیں ہوتی، یہ بیماری ہے، فرض نماز بلا وجہ بہ کے پڑھنی نہ مردی ہوں نہ عورت دی ہوندی، ثواب ادا کی ہونا سرے تو ہوندی نہیں، فرض کھڑو کے باقی سنت وطر نفل جڑے بشک جڑے موقع غیر میں کوئی آدمی بہ کے بھی پڑھ لے بلا وجہ جائز ہے، گناہ کوئی نہیں، ثواب ادا ہو جاتا کہ اگر انہیں بہ کے پڑھے نفل نمازاں وغیرہ تو ثواب پھر کھڑے ہونا ادا جنی مشقت کرنی ہونا ہی اجر، مگر یہ جی ویکھنا پیندا کہ اگر آدمی دا بہت شوق ذوق ہے جویں اللہ دے رسول دا خشوع خضوع اعلیٰ سی، آپ نو کھڑے بیٹھے دا کی فرق، آپ تے ہر حال تے اللہ تعالیٰ نے ہم کرام ہوندے سی، اس تو آپ نے فرمایا تسی میرے حال کی ویندے جے میں اگر بہ کے بھی نفل پڑھنا میرا ثواب پورا باقی لوگ اپنی نیتاں اور ارادے نیک کرن، انشاءاللہ بہ کے بھی کوئی پڑھوں گا نیت خالص ہوگا اللہ دی رضا لئی تو انہوں بیٹھے بھی ثواب ہے گا معاملہ نفلاں آج گزر گیا۔ ہاں کیا خنزیر کا چمڑا نجس ہوتا؟ وہ بھائی لمبی چوڑی گل کریے تو پیندا افساد گل تو تمہیں سمجھاتی، چمڑا کوئی نجس نہیں ہوں، سارے رنگ لینا تو انہوں کے جڑی تری خشک کرنا وہ پاک ہی پاک ہے، ہور کم سارے لے جا کھادا نہیں جا سکتا، کھانا حرام ہے، ناپاک ہونے کی دلیل نہیں، یہ حال شراب دا کہ شراب پینی حرام ہے، کپڑے میں لگ جائے بدن سے ڈاکٹر وغیرہ بیچارے آپریشن کرے کوئی نہیں، ناپاک نہیں نمازاں پڑھ سکتے، زیادہ قرید نہ کریا کرو، گل جڑی انہوں پھلے بن لیا کرو تھوڑی جی، کیونکہ مولوی صاحب دے دوالے تے اگے دنیا ہوئی خواہ مخوائی ویر پہ وہ پھر ہور سے نہ کر، حالانکہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جڑیاں چیزاں اللہ دیاں وہ پاک ہی پاک ہے، سوائے انہوں نے جڑیاں چند چیزاں قید پیشاب اور ٹٹی انسان دی جڑی نا مرد دی یہ 2 کتی پکیاں ناپاک ہے، باقی چیزاں جڑی نا دوسرے جانوراں دے پیشاب بھی کوئی انہوں ناپاک نہیں ثابت کر سکیا، صرف حرام ہے ضرور۔ رسول اللہ نے اونٹاں دے پیشاب خود پلائے سی جدو بیمار ہو لوگ ٹھڈ ود گیا تو آپ نے کہا پیو ٹھیک ہو گیا، مسئلے بہت جڑے نا اللہ تعالیٰ دے دین نے آسان رکھے، اسی آپ ہی تنگ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ۔ خیر نہ رکھے اللہ پاک، مہربانی